سید ولد آدم خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔ للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحیاء شعبۃ من الایمان، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بات کیا تھی کہ وہ نہ قیصر و کسریٰ سے دبے، بات کیا تھی کہ نہ وہ قیصر و کسریٰ سے دبے، چند وہ لوگ کہ اونٹوں کو چرانے والے، جن کو کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکہ، بن گئے دنیا کی تقدیر بدلنے والے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے ہمیں ایک قیمتی چیز عطا فرمائی ہے، اور یہ اتنی قیمتی ہے کہ اس کی قیمت کوئی لگا نہیں سکتا۔ دنیا و آخرت کے حساب سے سب سے زیادہ قیمتی یہی چیز ہے، اور وہ ہے ایمان کی دولت۔ اور ایمان کی دولت ہر کسی کو نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دیتے ہیں اسے ملتی ہے، چاہے وہ پیغمبر کی بیوی ہو، پیغمبر کے والد ہوں، یا پیغمبر کی اولاد ہوں۔ پیغمبر یہ چاہیں کہ ہم اپنی اولاد کو ایمان کی نعمت سے مالا مال کر دیں، اپنی بیوی اور بچوں کو ایمان کی قیمتی دولت سے مالا مال کر دیں، تو یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ اس لیے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ پتہ کیسے چلے گا کہ یہ آدمی مومن ہے یا نہیں ہے۔ ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں ہم مومن ہیں کہ نہیں ہیں، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے آسان انداز میں سمجھایا ہے امت کو کہ جب تجھے تیری نیکی اچھی لگے، نیکی تو کر کے خوش ہو جائے، اور برائی تجھے بری لگے، تو نے برا کام کر دیا لیکن تجھے غم ہے، فکر ہے، کڑھن ہو رہی ہے کہ میں نے یہ کام کیوں کر دیا، یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ نیکی سے آدمی خوش ہو جاتا ہو اور برائی سے آدمی غمگین ہو جاتا ہو۔ حدیث میں پاک میں ارشاد فرمایا: فَأَنْتَ مُؤْمِن، تم کیا ہیں؟ مومن ہیں۔ لیکن ہم جائزہ لیں اپنے آپ کا، ہم گناہ پہ گناہ کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، چغلی کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے مال کو ہڑپ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے حقوق کو پامال کر رہے ہیں، لیکن ہمیں احساس ہی نہیں، ہمیں اس کی فکر ہی نہیں، کوئی کڑھن ہی نہیں، برائیوں پہ برائیاں کر رہے ہیں۔
لیکن ہم کہتے کیا ہیں؟ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اپنے آپ کو ہم مومن کہتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جب فکر اور غم مفقود ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے ایمان کی روشنی اس کے دل میں جیسی ہونی چاہیے ویسی نہیں ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الایمان بضع و سبعون شعبہ، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں۔ شاخ ایک ہوتا ہے درخت، پھر اس پر سے شاخیں نکلتی ہیں، تو درخت اس کی جو جڑ ہے یہ عقیدہ ہے۔ اگر آدمی کا عقیدہ مضبوط ہے تو اس کی نجات ہے، اور یہ جو شاخیں ہیں انسان کے اعمال ہیں۔ اعمال میں کمزوری اگر ہے، آدمی انکار نہیں کرتا کمزوری ہے، تو اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن اسے جنت میں ضرور داخل کریں گے۔ فرمایا اب ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، اس میں سب سے افضل جو شاخیں ہیں، اس میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا ہے، ایمان لانا ہے دل سے۔ اللہ ایک ہے، اس کائنات کے نظام کو چلانے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ اس کائنات زمین و آسمان کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے۔ اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کرنا یہ جرم ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرنا اسی میں نجات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، آپ ہی پر قرآن مجید نازل کیا گیا۔ یہ فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ محمد الرسول اللہ سب سے افضل ہے۔ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، اور ایمان کی جو شاخیں ہیں، شعبے ہیں، اس میں سب سے ادنا ہے راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا۔ راستے میں تکلیف دہ چیز پڑی ہو اس کو ہٹا دو۔ یہ گویا آدمی نیکی کما رہا ہے، لیکن سوسائٹی میں دیکھیے کیا ہم اس پر عمل کرتے ہیں کہ نہیں ہیں؟ گاڑی روڈ پہ لا کے کھڑے کر دیتے ہیں، کچڑا روڈ پہ لا کر پھینک دیتے ہیں، پاخانہ مسجد میں کرنے آتے ہیں تو اور گندا کر دیتے ہیں، بیڑی سگریٹ پی کر کے اور جو ہے وسخ پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ ہونا یہ چاہیے کہ آدمی صفائی کرتا، راستے میں کچڑا نہ ڈالتا، آدمی کی وساخت سے گندگی سے اس کے پڑوسی پریشان نہ ہوتے۔ یہ ایمان کے شعبے تھے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے ادنا ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دو۔ اور پھر فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ حیا شرم آدمی کے اندر اگر نہ، آج دیکھو شرم نہیں ہے تو مین روڈ پر کھڑے ہو کر چوما چاٹی چل رہی ہے، کتوں کی طرح برہنہ عیاشی چل رہی ہے۔ شرم نہیں ہے تو آدمی کچھ بھی کرے۔ اذا لم تستحی ففعل ما شئت، جب تیرے اندر سے حیا اور شرم ختم ہو جائے پھر تو ننگی ہو جا، تجھے کیا احساس ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو الگ سے بیان کیا، والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ لیکن یہ جو حدیث ہے، اس حدیث کے ٹکڑے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ دیا ہے، فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ سے اللہ کے حقوق مراد ہیں، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ سے حقوق العباد مراد ہے۔ آدمی حقوق اللہ کو بھی ادا کرے اور حقوق العباد کو بھی ادا کرے۔ یہ ایمان ہے۔ یہ ایمان اللہ تعالیٰ جب دل میں عطا کرتے ہیں، آدمی اسلام قبول کرتا ہے تو پچھلی زندگی میں اس نے جتنے گناہ کیے ہوں سب ختم ہو جاتے ہیں۔
یہ سب دھل جاتے ہیں، آدمی پاک صاف ہو جاتا ہے، آدمی مومن بن جاتا ہے، اللہ کی نظر میں محبوب بن جاتا ہے۔ لیکن اگر ایمان کی دولت ہی آدمی کے پاس نہ ہو تو پھر اولئک کالانعام بل ھم اضل، یہ جانور ہے کیا، جانور سے بھی گیا گزرا ہے۔ اگر ایمان کی دولت نہیں ہے آدمی کے پاس تو پھر یہ جانور نہیں، جانور سے بھی گیا گزرا ہے۔ اللہ کے یہاں اس کی کتنی قیمت ہے ایمان کی، کہ آدمی کی عزت جو ہے ایمان کی وجہ سے ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو آدمی کی عزت نہیں، آدمی کی عزت ایمان کی وجہ سے ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیمتی چیز ایمان کی جو دولت عطا فرمائی ہے کہ جو اس کو بچا کر کے لے جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائیں گے۔ ایمان کا ذرا سا بھی روشنی اگر آدمی کے دل میں ہے، حدیث پاک میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان جب محشر قیامت قائم ہو جائے گی، لوگوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، جنت والے جنت میں چلے جائیں گے، لیکن بہت سارے مسلمان بھی جہنم میں چلے جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت دیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ دوسرے پیغمبر جہنم کے اندر جو مسلمان جا چکے ہوں گے ان کو چن چن کر نکالیں گے جہنم سے باہر۔ لیکن جب انبیاء ان کی جتنا طاقت تھی، اللہ ان کو جتنا اختیار دیے ہوں گے، جب جہنم سے نکال دیے جائیں گے اور یہ انبیاء نکال لیں گے تو اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ جس کو نکالنا تھا جہنم سے نکال چکے، اب ارحم الراحمین کی باری ہے، اب میں پروردگار جہنم سے نکالوں گا۔ چنانچہ بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے نکالیں گے جو جل کر کوئلے کی طرح ہو گئے ہوں گے، جن کو آب حیات میں غوطہ دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو جہنم سے نکال دیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ ذرہ برابر جن کے پاس ایمان تھا، اس ایمان کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نجات دیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام ایمان کی وجہ سے ان کو جو ترقی ملی ہے اور ایمان کی حقیقت کو یہ سمجھ گئے تھے، اس لیے جان دینا آسان تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں روم کی طرف ایک لشکر روانہ ہوتا ہے جس کے امیر حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ تھے۔ جب یہ لشکر روانہ ہوتا ہے، جنگ ہوتی ہے، اتفاق سے مسلمانوں کا لشکر شکست ہو جاتا ہے، شکست کھا جاتا ہے، تو روم کا جو بادشاہ تھا مسلمانوں کو قید کر لیتا ہے۔ قید کرنے کے بعد اسی میں لشکر کے امیر حضرت عبداللہ بن حذیفہ بھی تھے۔ جب دربار میں جاتے ہیں تو یہ روم کا بادشاہ کہتا ہے تم اپنے نبی کے خلاف زبان درازی کرو، برا بھلا کہو اور اسلام سے پھر جاؤ۔ عبداللہ بن حذیفہ نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے ڈرایا دھمکایا تمہیں موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ نے کہا جو تم کر سکتے ہو کر لو، یہ ایمان کی دولت ہم نہیں دے سکتے۔ تو بادشاہ نے ایک دیگ میں جو ہے تیل کو آگ پر رکھ کے گرم کیا اور ایک قیدی کو اس میں ڈال دیا۔ جب وہ قیدی کھولتے ہوئے تیل میں پڑتا ہے تو ظاہر سی بات ہے فرائی کیسی ہوتی ہے، آدمی جل کر ایک دم وہ ہو گیا۔ اب عبداللہ بن حذیفہ رونے لگے۔ جب رونے لگے تو روم کے بادشاہ نے کہا میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا، رو کیوں رہے ہو، ڈر رہے ہو اب؟ تو عبداللہ بن حذیفہ نے کہا بات یہ نہیں ہے، میری ایک جان ہے، ایک جان ہے، میں اللہ کے راستے میں قربان کر دوں گا۔ رو اس لیے رہا ہوں کہ میری 100 جان ہوتی اور ہر جان کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا ہوتا۔ یہ ایمان تھا صحابہ کا۔ تو روم کے لشکر نے کہا، بادشاہ جو تھا اس نے کہا یہ ماننے والے نہیں ہیں، تو نرم پڑ گیا اور کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے، تم کم سے کم اتنا کرو میرے پیشانی پہ بوسہ دے دو۔
تو اب عبداللہ بن حذیفہ نے کہا بوسہ تو دے دوں گا لیکن اس شرط کے ساتھ دوں گا کہ میرے جتنے ساتھی ہیں سب کو تم چھوڑ دو گے۔ تو روم کے بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے چھوڑ دیں گے۔ تو عبداللہ بن حذیفہ نے بڑھ کر کے بوسہ دیا اور سارے مسلمانوں کو بچا کر کے مدینہ المنورہ لے آئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جب معلوم ہوا تو بڑھ کر کے استقبال کیا اور عبداللہ بن حذیفہ کے پیشانی کو امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بوسہ دیا اور کہا عبداللہ بن حذیفہ میں تجھے اس لیے بوسہ دے رہا ہوں کہ اس رومی بادشاہ کے بوسے دینے کی وجہ سے تو نے اتنے مسلمانوں کی جان کی حفاظت کی ہے۔ یہ وہ صحابہ تھے کہ جن کو جان دینا آسان تھا لیکن ایمان سے سودا نہیں کرتے تھے۔ ایمان ایسی قیمتی دولت ہے، اگر ایمان لانے کے بعد آدمی مرتد ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو اگر تم میں سے کوئی اسلام سے پھر جاتا ہے، ایمان والا تھا، مسلمان تھا، اس کے بعد وہ کافر ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، اللہ تمہاری جگہ پر ایسے لوگوں کو لے آئیں گے کہ وہ اللہ سے محبت کریں گے اور اللہ ان سے محبت کرے گا۔ آدمی کافر ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، اسلام سے نکل جاتا ہے، اللہ کا کچھ نہیں بگڑے گا، اسلام کا کچھ نہیں بگڑے گا، خسارہ اسی کا ہے۔ اس کفر پر آدمی ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلے گا۔ بڑے بڑے لوگ آئے، صحیح احادیث میں روایت ہے، یہ ہم نہیں بول سکتے اس کو، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اس لیے وہ حدیث سنا رہا ہوں، صحیح روایت میں ہے، بخاری شریف میں ہے۔ میدان محشر قائم ہوگا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آذر سے وہاں ملاقات ہو جائے گی۔ تو جب آذر کو دیکھیں گے ابراہیم علیہ السلام، چونکہ ان کا باپ بت پرست تھا اور ابراہیم علیہ السلام تو پکے موحد تھے، اللہ کے خلیل تھے، میدان محشر میں حضرت ابراہیم کے والد آذر سے ملاقات ہو جائے گی، چہرہ بالکل سیاہ ہوگا، گرد و غبار سے اٹا ہوا ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے میں نے کہا نہیں تھا تم سے کہ ایمان قبول کر لو، میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ مذہب اسلام قبول کر لو، ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ سے بچ جاؤ گے۔ تو آذر جو ابراہیم علیہ السلام کا باپ ہے یہ کہے گا کہ اب میں آئندہ ایمان لے آؤں گا، مجھے نجات مل جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام درخواست کریں گے اللہ سے، یا اللہ یہ میرا باپ آذر ہے اور آپ نے ہم سے وعدہ کیا تھا اللہ تخزنی یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ آپ ہمیں رسوا نہیں کریں گے، تو یہ میرا باپ ہے، حشر کا میدان ہے، سب لوگ دیکھ رہے ہیں، کیا یہ کم رسوائی ہے کہ لوگ پہچان لیں گے کہ یہی آذر ابراہیم علیہ السلام کا باپ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے جہنم کافروں کے لیے ہم نے بنا کے رکھی ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا، تمہارا باپ جہنمی ہے تو جہنم میں جائے گا، رہ گئی بات یہ کہ لوگ پہچانیں گے اور تمہیں شرم محسوس ہوگی، عار محسوس ہوگی کہ آذر ابراہیم علیہ السلام کا باپ ہے، اس لیے میں اس کا بھی راستہ دے دیتا ہوں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ روایت کے اندر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آذر کو اللہ بجو کی شکل میں مسخ کر کے پیر کو پکڑ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا تاکہ لوگ پہچان نہ لیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کو بجو کی شکل میں مسخ کر کے پیر کو پکڑ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ ایمان نہیں تھا، ایمان کی اگر ہوتا تو نجات ہو جاتی، ایمان نہیں تھا تو فیصلہ کیا ہوا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں
من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے تو اس کی آدمی قدر کرے۔ چنانچہ حدیث پاک میں مسلم شریف کی حدیث ہے، جناب رسول اللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیک عمل میں جلدی کرو، نیک عمل میں جلدی کرو، موقع ملے تو نیک عمل کر لیا کرو۔ رات کی تاریکی کی طرح فتنے ایسے رونما ہوں گے کہ آدمی کا ایمان بچانا مشکل ہوگا۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ آدمی شام کو مومن ہوگا، صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، صبح کو مومن ہوگا، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ یہ فتنے رونما ہوں گے، آدمی کا ایمان بچانا بڑا مشکل ہوگا، دین پر چلنا بڑا مشکل ہوگا۔ حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسے ہاتھ پر انگارہ رکھنا مشکل ہے ایسے ہی دین پر چلنا مشکل ہو جائے گا۔ حدیث میں فرمایا، عرب کے اندر بھی بت پرستی شروع ہو جائے گی۔ مکہ کے قریب تہامہ جو علاقہ ہے وہاں پر بھی مورتیاں پوجی جائیں گی۔ دور آنے والا ہے، اللہ رب العزت فتنے بھرپار کریں گے کہ آدمی اب کوئی ضروری نہیں ہے، ایک آدمی مرتد ہوتا ہے، زبان سے آدمی نے اللہ کا انکار کر دیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا، اور اسلام میں جن چیزوں کو ماننا ضروری ہے جنہیں ایمان مفصل کہتے ہیں، اگر اس کا انکار کر دیا آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک دوسری قسم یہ بھی ہے کہ آدمی اس کو اختیار کرنے سے بھی مرتد ہو جاتا ہے، اسلام سے نکل جاتا ہے۔ آدمی نے ایسی بول دی، اسلام سے نکل گیا، آدمی نے ایسے کام کر دیے، اسلام سے نکل گیا، آدمی نے ایسی کام کر دیے جو قرآن و حدیث کے سراسر خلاف ہے، آدمی اسلام سے نکل گیا۔ جب علم ہوگا تو آدمی بچے گا۔ اللہ کے متعلق نازیبہ کلمات، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نازیبہ کلمات، ایسے کلمات جن سے اسلام سے آدمی نکل جاتا ہے، جب معلوم ہوگا تو نہ۔ آج روز مرہ ہماری جو زندگی ہے، ایسے الفاظ ہم بول دیتے ہیں کہ اسلام سے ہم نکل جاتے ہیں، ہم مرتد ہو جاتے ہیں، اور ہم اپنے خیال میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مومن ہیں۔ ہم نے زبان سے کھلم کھلا تھوڑی انکار کیا ہے، ہم اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آدمی کافر ہو چکا ہوتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منشی، جس نے سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران لکھی، لیکن بعد میں یہ اسلام سے پھر گیا، عیسائی بن گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا انجام کیا کیا کہ یہ جب مرا ہے اور زمین میں اس کو دفن کیا گیا تو زمین نے لاش کو باہر پھینک دیا، لوگوں نے پھر دفنایا، زمین نے لاش کو باہر پھینک دیا۔ یہودی کہنے لگے کہ یہ اسلام مذہب بدل دیا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو ترک کر دیا ہے، اسلام سے پھر گیا ہے۔ اس لیے ہو نہ ہو یہ لاش مسلمان لوگ باہر کھود کے، زمین سے باہر کھود کے کر دیتے ہیں، لیکن ان لوگوں کو یقین نہیں تھا۔ تیسری مرتبہ جب اس کو دفن کیا گیا اور بہت گہرا کھودا گیا، یہودیوں نے کھودا، خود بہت گہرائی میں کھود کر جب اس کی لاش کو دفن کیا ہے، تیسری مرتبہ بھی زمین نے لاش کو باہر نکال کر پھینک دیا۔ یہ اس کے مرتد ہونے کا انجام ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں کچھ لوگ وہ ہوئے جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ایسے لوگوں کے
کے خلاف جنگ کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارتداد یعنی آدمی جو مرتد ہو جاتا ہے، ایک آدمی پیدائشی کافر ہے اور ایک آدمی اسلام کے بعد مومن کے بعد مرتد ہو جاتا ہے، کفر اختیار کرتا ہے، یہ بڑا دوغلا ہے، اس کا ڈبل جرم ہے۔ اس کفر سے اس کفر، یہ کفر زیادہ بڑھا ہوا ہے جرم میں۔ یہ دوغلا پن ہے کہ آدمی مسلمانوں کی صف میں گھس کر دوغلا پن اختیار کرے، ظاہر میں اپنے آپ کو یہ دکھائے کہ ہم مسلمان ہیں۔ آج آپ دیکھیے کثرت سے لوگ، یہاں تک کہ لڑکیاں ہندو دھرم اختیار کر رہی ہیں۔ یہ ہماری آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو ہم دیکھیں، اس کے لیے ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، یا مقلب القلوب یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پلٹنے والے، دلوں کو الٹنے والے، ہمارے دل کو ایمان پر جما دیجیے، ہمارے دل کو دین پر جمع دیجیے۔ اسی لیے قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ آج یہ لڑکیاں جو کفر اختیار کر رہی ہیں، اس میں ایک وجہ تو بہت ساری وجہیں ہیں۔ غریبی آدمی کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے، اسی لیے فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا، کاد الفقر ان یکون کفرا، آدمی کی فقیری کفر تک پہنچا سکتی ہے۔ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا المرء علی دین حبیبی، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ لڑکیاں آپ کی مرتد ہو رہی ہیں، اسلام سے نکل رہی ہیں، آپ جائزہ لیجئے، کہیں ہماری بیٹی کی سہیلی کوئی کافرہ تو نہیں ہے، کوئی منافقہ تو نہیں ہے۔ اس لیے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ جگہ جگہ مسلمانوں کو نصیحت کیے ہیں کہ اپنے آپ کو کافروں سے، مشرکوں سے، یہود و نصارہ سے دلی دوستی سے اپنے آپ کو بچائے رکھو، دل سے ان سے سمبند مت کرنا، دل سے ان سے محبت مت کرنا۔ یہی ہو رہا ہے، جگہ جگہ بھیونڈی ہو، وسعی ہو، آئے دن واقعات رونما ہوتے ہیں۔ کالج کے اندر پڑھنے والی لڑکیاں اسلام سے پھر جاتی ہیں اور کورٹ میرج ہو جاتا ہے، ماں باپ بھی ہاتھ ملتے ہوئے رہ جاتے ہیں۔ اس لیے ہوشیاری کے ساتھ اپنی اولاد کی خبر لیجئے، اپنی اولاد کے ساتھ دوستی کا کردار نبھائیے، ان کے ساتھ بیٹھ کر آپ دو چار میٹھی میٹھی باتیں کیجیے، موبائل پر مت لگے رہیے۔ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر جس طرح ایک دوست دوسرے دوست سے بے تکلفی کے انداز میں گفتگو کرتا ہے، آپ بھی اپنی اولاد کے ساتھ اسی انداز میں بات کریے۔ یہ امید کی جاتی ہے کہ پھر آئندہ آپ کے بچے مرتد ہونے سے بچ جائیں گے، ورنہ پھر آدمی جب ایمان ہی لٹ گیا، پھر دنیا کے اندر ذلت و رسوائی، مرنے کے بعد تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آدمی جہنم میں جلتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اس کا احساس ہمیں عطا فرمائے اور اس ذمہ داری کو ہم ادا کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کی ایمان کی حفاظت فرمائے۔ ایک تحریک بھی چل رہی ہے، منظم سازش اور تحریک چل رہی ہے، ہندو لڑکوں کو نصیحت کی جا رہی ہے، ان کو سکھایا جا رہا ہے کہ مسلمان لڑکیوں کو اپنی دام میں پھنساؤ۔ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ایسے مسلم لڑکیوں کو کہ ہندو لڑکوں کے ساتھ عیاشی اور چوما چاٹی کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، بسا اوقات حاملہ بھی ہو جاتی ہیں، پھر وہی انجام ہوتا ہے، یا تو خودکشی کرنی پڑتی ہے یا پھر اسلام مذہب چھوڑنا پڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری امت مسلمہ کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ ان کا آغاز غذائیت سے بھرپور ناشتے کے ساتھ حسینی تلبینہ، جو بنا ہوا ہے 100% پیور انگریڈینٹ کے ساتھ، جس میں کسی بھی آرٹیفیشل فلیور کا یوز نہیں کیا گیا ہے، اپنے شہر میں حاصل کرنے کے لیے آج اس نمبر پر رابطہ کریں۔